ایسا جملہ ہے کہ جس جملے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبوب امت سے براہ راست خطاب کیا، اور پھر صرف نیک لوگوں سے ہی نہیں خطاب کیا، صرف نمازیوں سے نہیں، صرف متقین سے نہیں، حاجیوں سے نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنو کے پلیٹ فارم پہ ہر وہ شخص داخل ہے جس کے دل میں کلمہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، خواہ وہ فاسق ہے، خواہ وہ فاجر ہے، خواہ وہ شرابی ہے، خواہ وہ زانی ہے، خواہ وہ جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، یا ایھا الذین آمنو کا مصداق وہ بندہ بھی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا میٹھا انداز، ہمیں اس انداز کی قدر نہیں ہے۔ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ براہ راست خطاب کیا تو وہ اس پر اتنا اترائے کہ خود اپنے بارے میں یہ گمان کرنے لگے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ایک دفعہ ان سے براہ راست خطاب کیا، صرف ایک دفعہ۔ باقی تورات میں، پوری انجیل میں، پوری زبور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ آخر وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے نا، انجیل والے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے نا، لیکن یا ایھا الذین آمنو کا جملہ ان کو نہیں ملا۔ انجیل والوں کو یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے عیسیٰ پر ایمان لانے والوں۔ تورات والوں کو یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے موسیٰ پر ایمان لانے والوں، نہیں، بلکہ جب کتاب کے اندر ان کو جب خطاب کیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ یہی انہی جملے سے ان کو خطاب کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک دفعہ نہیں خطاب کیا، 88 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، اے ایمان والو۔ جیسے کوئی بادشاہ کسی بھنگی کو، جمعدار کو، خاک روب کو خود بلائے اپنے دربار میں اور براہ راست اس سے بات کرے تو اس کے اندر اس خاک روب کی کتنی عزت ہے، وہ اپنے اوپر کتنا فخر کرے گا کہ دیکھو میں خود پر فخر کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جس سے بادشاہ نے براہ راست خطاب کیا۔ خاک روب ہوں، جمعدار ہوں، بھنگی ہوں، لیکن بادشاہ نے مجھ سے خود کلام کیا، براہ راست گفتگو کی۔ تو ہم بھی تو خاک روب ہیں، اللہ کے گناہگار بندے ہیں، عاجز ہیں، خطا کار ہیں۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہم سے براہ راست خطاب کر رہا ہے، تو کیا ہمیں فخر نہیں ہے کہ اور ہمیں فخر بھی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ جب ہمیں براہ راست خطاب کر کے جو بات کہہ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بات بھی اہمیت والی ہے، کہ اللہ خود ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہ بات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا انداز، قربان جاؤں اللہ کے اسلوب بیان پر، کہ کسی آدمی کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ کتب علیکم الصیام، ہمارے اوپر جو روزے فرض ہو گئے سال میں ایک مہینہ، جو ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، کیا کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گئے؟ کیا اللہ ناراض ہو کر اللہ نے ہمیں دن کو کھانے پینے سے منع کر دیا ہے کہ مت کھاؤ، مت پیو؟ کیا سزا کے طور پر ہمیں رمضان ملا ہے؟ کیا اللہ کی ناراضگی کے سبب میں رمضان ملا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے دل و دماغ میں، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھوکا رہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر ویسے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر کیے گئے۔ جب یہ لفظ آیا تو پھر ہم سمجھ گئے کہ یہ سزا نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے والی امتوں کے لیے بھی یہ عبادت تھی۔ اگر کوئی مشکل کام کہا جائے ہمیں کرنے کے لیے تو نفس گھبراتا ہے اس کو کرنے کے لیے پہلی دفعہ کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ بڑا مشکل کام ہے، آج سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اس کا حوصلہ بلند کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنا انداز یہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، فلاں نے بھی تو کیا ہے، فلاں لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی انداز میں ہمیں سمجھایا کہ روزہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر ایسے فرض ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر ہے، جو پہلی امتوں نے رکھ لیے ہیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، یا اللہ روزے تو ہم رکھ لیں، ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ نے حکمت بھی بتا دی، ایک ہی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی وجہ بھی بتا دی، مقصد بھی بتا دیا، بھوکا رہنے کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے شہوت کا اگر غلبہ ہو، نکاح کے اسباب اور وسائل موجود نہ ہوں تو شریعت کہتی کہ روزے رکھیں، روزے رکھیں، شہوت مر جائے گی۔ روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ روزے رکھنے سے انسان کے اندر جو قوت بہیمیہ ہے، حیوانی طاقت ہے، شیطانی طاقت ہے، وہ مر جاتی ہے، اور جب شیطانی طاقت مر جاتی ہے تو روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، نورانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر اچھی صفات پیدا ہو جائیں، روزہ رکھنے سے تمہارے اندر کمالات پیدا ہو سکیں، تمہارے اندر خوبیاں پیدا ہو سکیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جیسے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، تو جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ، تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اور ہمارے اندر پاکیزگی اور ہمارے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر تجربے میں یہ بات آئی ہے، مجھ سے زیادہ آپ حضرات اس کو جانتے ہیں، بھوکا رہنے سے یا کم کھانے سے نقصان نہیں ہوتا، جب بھی نقصان ہوتا ہے، جب بھی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بھی کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا میں کم کھاتا ہوں تو میں بیمار ہو گیا ہوں، جب بھی سنا ہوگا تو یہ سنا ہوگا میٹھا زیادہ کھا لیا یہ بیماری ہو گئی، نمک زیادہ استعمال کر لیا یہ بیمار، مرچیں زیادہ استعمال کر لی یہ زیادہ کھانا کھا لیا یہ بیماری لگ گئی، یہ ہو گیا، نظام ہاضمہ درست نہیں ہے، معدہ خراب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ معدہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اور رمضان المبارک میں جو بندہ روزے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ العزیز معدہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں، جس حدیث میں یہ الفاظ ہے نا کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اسی حدیث کا جو دوسرا جز ہے اس کے اندر یہ ہے جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہو، وہ نہ دو جس کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ اسی جملے سے نکالا ہے کہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے بھی بہتر ہے۔ مدینے میں ایک حکیم نے سوچا کہ مدینے میں حکمت کی کوئی دکان نہیں ہے، میری دکان وہاں خوب چلے گی، وہاں کوئی میڈیکل سٹور نہیں ہے، کوئی کلینک نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ہسپتال نہیں ہے مدینہ میں، تو میں جا کے حکمت کی دکان وہاں پہ جا کے کھولوں تو میری دکان بڑی چمکے گی، گاہک آئیں گے، مریض آئیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے جا کے مدینہ میں شفا خانہ کھول لیا، کوئی مریض نہ آیا، یا آتے تھے تو بہت دنوں کے بعد اکا دکا۔ وہ پریشان ہوا، اس نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھی خیریت تو ہے، یہاں بیمار نہیں ہوتے کیا لوگ؟ نے کہا
آپ کو یہاں مریض زیادہ نہیں ملیں گے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ تب کھاتے ہیں جب ان کو زیادہ بھوک لگی ہو، اور بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے، اور جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو کبھی زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بندہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو روزے میں ہمارے اپنے جسمانی فائدے ہیں اور روحانی فائدے تو ہیں ہی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، 70 سال کی مسافت تک اللہ جہنم سے اس بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے، جیسے زرہ میدان جنگ میں دشمن کی طرف سے آنے والے تیر سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے، دفاع کا ذریعہ بنتی ہے، دفاع کا سبب بنتی ہے، ویسے روزہ ڈھال ہے، یہ جہنم سے بچاؤ کا سبب بنے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور اگلا جو جملہ ہے وہ دو طرح سے مروی ہے، اجزا بھی اجزی بھی کے الفاظ، کہ اس کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ اگر دوسری الفاظ کو دیکھا جائے تو مطلب اس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اب جس کو خود خدا مل جائے تو جنت تو پھر اس کے قدموں میں